بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے گھر میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو گھر میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں، اور یہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے، یہ کیسے پتہ چلے اور اس کی نشانیاں کیا ہے، تو ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ تو وہ 4 نشانیاں کون سی ہے، آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا، اے اللہ، تیرے راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، میرے راضی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو سمجھ لینا اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو دین علم سکھاتا ہے، اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہو اور وہ اپنے تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق، یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملتی ہوئی ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گا، اور رسول اللہ جن کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائیں گا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا جیسے کہ ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائیں گا اور 2 بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائیں گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ، اس نعمت سے میں تو محروم رہ گیا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال کا لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے کر اس کا نکاح کرے گا، اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو پھر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تو
تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میری تو ایک بیٹی بھی نہیں ہے، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو پھر میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص کیا تمہاری بہن ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ میری بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بہن کی شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اس سے رخصت کر دو۔ تو قسم ہے رب ذوالجلال کی قیامت کے دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے دونوں انگلیوں ایک دوسروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ناظرین یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیل کے ہاتھوں سے نکال کر سخیوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اور جب سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے پھر اس قوم میں خوشحالی، امن، سکون اور چین آ جاتا ہے، قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہو اور نیک لوگ ہو تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ اس قوم پر راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہے تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص کے ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ لوگ اپنے آس پاس اور غور کر کے دیکھیں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا گھر ضرور ہوتا ہے جس گھر میں اس شخص کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور محلے میں ہی ایسا گھر بھی ہوتا ہے جس گھر میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ناخوش ہے، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا ماں باپ راضی تو خدا راضی، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب باہر ٹھنڈ ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر ایک اور سکون کی سانس لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کی رات کے دوسرے پہر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، ایسے شخص سے میں بھی محبت کرتا رہتا ہوں۔ جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہے، بڑا بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہے، ایسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے محبت کرتا ہے اس کو آزماتے ہیں، اور گاڑی بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی
या खुश होने की निशानियां नहीं है। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें, आपको एक चीज पता चलेंगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, जो भूतों की पूजा नहीं करते थे, इसलिए उनके वालिद भी उनके खिलाफ हुए, उन्हें आग में डाला गया, उनके लोग उनके खिलाफ हो गए। सोचो, अल्लाह ताला उनसे इतनी मोहब्बत करते थे और उनके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश को ईमान के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह ताला पर यकीन के साथ पूरा किया। और आज हम यह कहते हैं कि जिस शख्स के पास अच्छा कारोबार है, दौलत है, बड़ी गाड़ियां है, बड़े बंगले है, बड़ी ज़मीनें जायदाद है, अल्लाह ताला उनसे बहुत मोहब्बत करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन यह निशानियां नहीं है, बल्कि अगर आप सही सलामत है, आपका जिस्म सही सलामत है, आपका घर सही सलामत है, आपके घर में रहने वाले सही सलामत है, आपके माँ बाप सही सलामत है, आपको औलाद जैसी नियमत से अल्लाह ताला ने नवाजा है, आप थोड़ी ही कमाते हैं लेकिन हलाल कमाते हैं, तो भी अल्लाह ताला आपसे राजी होता है, खुश होता है। यह भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने आपसे राजी होकर आपको दी है। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला जिस शख्स से राजी हो उसे दौलत दे दे, उसे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, दुनिया की ऐशो आराम दे दे। अल्लाह ताला हर शख्स को हर तरह से आजमाता है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को आजमाया, तो हम तो उसके बंदे हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उनसे वो दौलत वापस लेकर उनका इम्तिहान लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर जिंदाल में डाला गया, अल्लाह ताला ने उन्हें वहां से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके किया करते थे, इतने दिनों तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। तो अल्लाह ताला ने हर शख्स को अलग अलग तरह से आजमाया है, अलग अलग चीज़ों से आजमाता आता है। किसी को दौलत देकर आजमाता है तो किसी से दौलत लेकर आजमाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक हम तुम्हें आजमाए और ज़रूर आजमाए। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम लिखकर ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।